ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ حضور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، زینوا مجالسکم بالصلاة علی فإن صلاتکم علی نور لکم یوم القیامہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ ارشاد فرمایا کہ تم اپنی مجالس کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کیا کرو، کیونکہ تمہارا مجھ پر درود پڑھنا کل بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ پیارے اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، یہ ہے پروگرام احکام نماز، اور ہم آپ کو اس میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ حصول ثواب کی خاطر بیان سننے سے پہلے اچھی نیتیں بھی فرما لیجئے کہ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، نیت المؤمن خیر من عملہ، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، اللہ تبارک و تعالی نے اپنے بندوں پر 5 وقت کی نماز فرض فرمائی، اور حدیث مبارک میں یہ آتا ہے، جو شخص ان نمازوں کو اس حال میں لے کر آئے گا کہ ان میں لاپرواہی کے ساتھ کسی بھی قسم کی کوئی کوتاہی نہ کی ہوئی ہو، تو اللہ تبارک و تعالی کا عہد ہے کہ اس شخص کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اور جو اپنی نمازوں کو اس حالت میں نہ لے کر آئے، یعنی اس نے نمازوں میں لاپرواہی کے ساتھ کوتاہیاں کی ہیں، تو فرمایا پھر اس کا اللہ تبارک و تعالی پر کوئی عہد نہیں ہے، چاہے تو اسے عذاب دے اور چاہے تو اسے جنت میں داخل فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، غور فرمائیں کہ نماز کی پابندی پر کوئی ایسی مشقت بھی نہیں ہے۔ جس کی عادت ہے وہ شخص یہ جانتا ہے کہ نمازوں کے لیے آسانی کے ساتھ آنکھ کھل جاتی ہے، خواہ وہ نماز فجر ہے، ظہر ہے، آسانی سے وقت مل جاتا ہے، عصر ہے، مغرب ہے، عشاء ہے، اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہوتا، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی ایسے لوگوں کو پھر خود توفیق عطا فرما دیتا ہے، اور ان کے قدم خود بخود اللہ تبارک و تعالی کے احکام کی پاسداری اور ان پر عمل کے لیے اٹھنا شروع ہو جاتے ہیں۔ نماز کی پابندی میں کوئی ایسی مشقت بھی نہیں ہے، اور مالک الملک، ہم سب کا مالک اللہ تبارک و تعالی خود یہ عہد فرماتا ہے کہ اس بندے کو کہ جس نے اپنی نمازوں میں لاپرواہی کے ساتھ کوئی کوتاہی نہ کی ہو، خالق کائنات اس نماز کی برکت سے اس بندے کو ضرور جنت میں داخل فرمائے گا۔ اب پھر بھی اگر ہم لاپرواہیاں کریں، ان عبادات کو ترک کریں، نماز میں سستیاں کریں، تو یہ ایک مسلمان کو زیبا نہیں ہے۔ اس لیے مسلمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالی کے احکام پر عمل کرنے کے لیے ہر وقت کمر بستہ رہے۔ اس کی جستجو یہ ہونی چاہیے، نماز ہو یا دیگر عبادات ہو، فوراً لبیک کہتا ہوا آگے بڑھے۔ اور مومن کی شان بھی یہی ہے کہ جب اسے کوئی بھلائی کی بات کہی جاتی ہے تو وہ لبیک کہتا ہے، پیچھے نہیں رہتا، اور اس نیک عمل پر عمل کر گزرتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص 5 نمازوں کی اس طرح پابندی کرے کہ وضو
اور اوقات نماز کا اہتمام کرے، یعنی وضو بھی اچھی طریقے سے کرتا ہے اور نماز کو اس کے وقت پر ادا کرتا ہے۔ رکوع اور جو سجدے ہیں ان کو بھی اچھے طریقے سے جیسے رکوع اور سجدہ کرنے کا حق ہے ویسے کرتا ہے، اور اس طرح نماز پڑھنے کو اللہ تبارک و تعالی کی طرف سے اپنی ذمہ داری قرار دیتا ہے، یعنی اپنے ذمے وہ سمجھتا ہے کہ میرے ذمے ضروری ہے کہ میں وضو کا اچھے طریقے سے اہتمام کروں، نماز کو اس کے وقت میں پڑھنے کا اہتمام کروں، بلکہ مرد ہے، مسجد بھی قریب ہے، کوئی مانع شرعی بھی موجود نہیں ہے، پھر بھی جا کر یہ مسجد میں نماز ادا کر لیتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کی بجا آوری کرتا ہے، اس آدمی کو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم پر حرام کر دے گا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے لیے ضروری ہے کہ ہمیں پتہ چلے کہ رکوع کیسے ادا کرنا ہے، سجدہ کیسے ادا کرنا ہے، قاعدہ اخیرہ کہتے کس کو ہیں، اسی طرح نماز کے جو دیگر فرائض ہیں اور شرائط ہیں ان کا علم ہونا ضروری ہے۔ تو آئیے سیکھیے احکام نماز۔ گزشتہ سلسلے میں نماز کے فرائض کے بارے میں گفتگو ہو رہی تھی، 5 فرائض کا تذکرہ ہم نے کیا اور 6 فرض یعنی قاعدہ اخیرہ کے بارے میں کچھ مختصر سی گفتگو ہوئی۔ قاعدہ اخیرہ کسے کہتے ہیں؟ نماز کی رکعتیں پوری کرنے کے بعد، یعنی 4 رکعتیں ہیں تو 4 پوری ہو گئیں، 2 ہیں تو 2 پوری ہو گئیں، نماز مغرب تھی یا نماز وتر 3 رکعتیں تھیں تو وہ تینوں ہی پوری ہو چکی ہیں۔ نماز کی تمام رکعتوں کو پورا کرنے کے بعد اتنی دیر تک بیٹھنا کہ پوری التحیات عبدہ و رسولہ تک پڑھ لی جائے، یہ فرض ہے۔ قاعدہ میں چند ایک سنتیں بھی ہیں، آئیے وہ بھی سماعت فرما لیں۔ مرد کا دوسری رکعت کے سجدوں سے فارغ ہو کر بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس پر رکھ کر بیٹھنا اور سیدھا قدم کھڑا رکھنا، اور اس سیدھے قدم کی جو انگلیاں ہیں ان کو قبلہ رخ رکھنا، سیدھا ہاتھ سیدھی ران کے اوپر رکھنا اور الٹا ہاتھ الٹی ران پر رکھنا، انگلیاں اپنی حالت میں یعنی نارمل کنڈیشن میں رکھنا، بہت زیادہ بند بھی نہ ہو اور بہت زیادہ کھلی ہوئی انگلیاں بھی نہ ہوں، نارمل کنڈیشن میں ان کو چھوڑ دیا جائے۔ اتحیات میں شہادت پر اشارہ کرنا، جب کلمہ شہادت ہم پڑھتے ہیں اشہد اللہ الہ الا اللہ، اس کا طریقہ یہ ہے کہ چھنگلیاں اور پاس والی کو بند کر لیا جائے، یہ آخری انگلی جو ہوتی ہے اور اس کے ساتھ والی، اس کو کلوز کر دیں، بند کر دیں، انگوٹھا اور بیچ والی انگلی کا حلقہ بنا لیں اور اس طرح انگلی کے ساتھ اشارہ کریں، لا پر اشارہ کرنا اور اللہ پر ہاتھ کو سیدھا کر دینا، بار بار انگلی کو حرکت دینے کی اجازت نہیں ہوتی۔ دوسرے قاعدہ میں بھی اسی طرح بیٹھنا جس طرح پہلے قاعدہ میں بیٹھے تھے، اور تشہد بھی پڑھنا، تشہد کے بعد درود پاک پڑھنا، درود ابراہیم یہاں پر پڑھنا یہ افضل ہے۔ نوافل اور سنت غیر موقدہ یعنی عصر اور عشاء کی جو سنت قبلیہ ہوتی ہیں، فرض پڑھنے سے پہلے کی جو 4 سنتیں ہیں ان کو سنت غیر موقدہ کہا جاتا ہے۔ ان کے قاعدہ اولا میں بھی تشہد کے بعد درود شریف پڑھنا یہ سنت ہے، درود شریف کے بعد دعا پڑھنا۔ مدنی چینل کے ناظرین، اس کے بعد 7واں نماز کا فرض ہے خروج بسنعہ، یعنی قاعدہ اخیرہ کے بعد سلام و کلام وغیرہ کوئی ایسا فعل جو نماز کے منافی ہوتا ہے، جو اس بات کا تقاضا کر رہا ہوتا ہے کہ بندہ نماز سے نکل گیا ہے، اب یہ نماز میں نہیں ہے، تو کوئی بھی ایسا فعل، خواہ وہ سلام ہو کلام ہو، اسے بالقصد یعنی قصدن کرنا، یہ قاعدہ اخیرہ کے بعد خروج بسنعہ نماز کا فرض ہے۔ مگر سلام کے علاوہ کوئی دوسرا منافی عمل قصدن پایا گیا تو نماز واجب الاعادہ ہوگی، اور بلا قصد کوئی منافی عمل پایا گیا تو نماز باطل ہو جاتی ہے۔ سلام پھیرنے کے لیے بھی چند ایک سنتیں علماء نے بیان فرمائی ہیں، ان میں سے پہلی اور دوسری سنت یہ ہے کہ ان الفاظ کے ساتھ 2 بار سلام کہے، السلام علیکم ورحمت اللہ،
پہلے سیدھی طرف یہی الفاظ کہیں گے، پھر اس کے بعد دوسری طرف بھی یہی الفاظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ امام کے لیے دونوں سلام بلند آواز سے کہنا یہ سنت ہے، مگر دوسرا پہلے کی بنسبت کم آواز سے کہے۔ پہلی بار کے سلام میں سلام کہتے ہی امام صاحب نماز سے باہر ہو گئے، اگرچہ ابھی انہوں نے علیکم نہ کہا ہو۔ اس دوران اگر علیکم کہنے سے پہلے پہلے اس جماعت میں کوئی بھی شخص شریک ہوتا ہے تو اس کی اقتداء درست نہیں ہوگی۔ ہاں، اگر امام صاحب کے اوپر سجدہ سہو لازم تھا، واجب تھا کہ یہ آخر میں سجدہ سہو کرے، امام صاحب نے ایک طرف سلام پھیرنے کے بعد سجدہ سہو کیا اور پھر اس کے بعد تشہد میں بیٹھے، اور ایسی صورت میں کوئی آ کر اگر ان کے ساتھ اس نماز میں شریک ہو گیا تو اس کی اقتداء درست ہو جائے گی۔ امام داہنی طرف سلام پھیرنے میں خطاب سے ان مقتدیوں کی نیت کرے جو داہنی طرف ہے، یعنی دائیں طرف جب امام صاحب سلام پھیریں گے تو جو دائیں طرف مقتدی ہیں ان کو سلام کرنے کی نیت کرے، اور بائیں سے بائیں طرف والوں کی نیز دونوں سلاموں میں کرامن کاتبین اور ان ملائکہ، ان فرشتوں کی نیت کرے جن کو اللہ تبارک و تعالی نے ہماری حفاظت کے لیے مقرر فرمایا ہے، اور نیت میں کوئی عدد معین نہ کرے، یعنی 2 3 4 10 15 کتنے فرشتے، کہا کہ نیت کے اندر کوئی بھی عدد معین نہ کرے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا کہ مقتدی بھی ہر طرف کے سلام میں اس طرف والے مقتدیوں اور ان ملائکہ کی نیت کر لے کہ جو دائیں طرف آتے ہیں، نیز جس طرف ہو اس طرف کے سلام میں امام کی بھی نیت کرے، اور اگر امام اس کے محاذی یعنی ٹھیک سامنے کی سیدھ میں ہے تو دونوں طرف سلاموں میں امام کی بھی نیت کر لے، اور منفرد صرف ان فرشتوں ہی کی نیت کر سکتا ہے جو اللہ تبارک و تعالی نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر فرمائے، اور کرامن کاتبین کی بھی یہ نیت کر لے۔ قیام اور رکوع و سجود قعدہ اخیرہ میں یہ یاد رکھیے کہ ترتیب رکھنا فرض ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ رکوع سے پہلے سجدے کر لیں یا رکوع اور سجدہ سے پہلے قعدہ اخیرہ کر لیں۔ ترتیب رکھنا یہ فرض ہے، پہلے رکوع ہے، پھر اس کے بعد سجدہ ہے، پھر اس کے بعد قعدہ اخیرہ آئے گا۔ اگر قیام سے پہلے رکوع کر لیا پھر قیام کیا تو وہ رکوع جاتا رہا، اگر بعد قیام پھر رکوع کرے گا تو نماز ہو جائے گی، ورنہ نماز نہیں ہوگی۔ یوں ہی رکوع سے پہلے سجدہ کرنے کے بعد اگر رکوع پھر سجدہ کر لیا ہو تو نماز ہو جائے گی، وگرنہ نماز نہ ہوگی۔ فقہاء کرام یہ فرماتے ہیں کہ جو چیزیں فرض ہیں ان میں امام کی متابعت یعنی امام کی پیروی کرنا یہ مقتدی پر فرض ہے، یعنی ان میں کا کوئی فعل امام سے پہلے ادا کر چکا اور امام کے ساتھ یا امام کے ادا کرنے کے بعد ادا نہ کیا تو نماز اس طرح نہیں ہوگی۔ مثلا امام سے پہلے بھول کر رکوع کیا یا سجدہ کر لیا، اور امام رکوع یا سجدہ میں ابھی بھی نہیں آیا تھا کہ اس نے سر اٹھا لیا، تو اگر امام کے ساتھ یا بعد میں دوبارہ اس نے یہ ادا کر لیا تو نماز ہو گئی، اور اگر دوبارہ ادا نہیں کیا تو نماز نہیں ہوگی۔ مقتدی کے لیے یہ بھی فرض ہے کہ امام کی نماز کو اپنے خیال میں یہ درست تصور کرتا ہو، اور اگر اپنے نزدیک امام کی نماز یہ باطل سمجھتا ہے، یعنی اس کے نزدیک یہ ہے کہ امام صاحب کی نماز باطل ہے، وہ درست نہیں ہو رہی، تو اس کی بھی پھر نماز نہ ہوئی، اگرچہ امام کی نماز حقیقت میں درست ہی ہوئی ہو۔ مدنی چینل کے ناظرین، فقہاء کرام نے چند ایک فرق مرد اور عورتوں کی نماز میں بیان فرمائے ہیں، آئیے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ مرد اور عورت کی نماز کی ادائیگی کے حوالے سے جو طریقے بیان کیے گئے ہیں ان میں جو اختلاف ہے اس کے حوالے سے فقہاء فرماتے ہیں، عورت تکبیر میں ہاتھ کندھوں تک اٹھائے گی اور مرد کانوں تک اٹھائیں گے۔ عورت قیام میں ہاتھ اپنے سینے کے اوپر باندھے گی اور مرد ناف کے نیچے اپنے ہاتھوں کو باندھیں گے۔
عورت رکوع میں زیادہ نہیں جھکے گی اور نہ ہی گھٹنوں پر زیادہ زور دے گی، جبکہ مرد خوب جھکے گا اور گھٹنوں پر زور بھی دے گا۔ عورت سجدے میں زمین سے چپک جائے گی، جبکہ مرد کی پنڈلیاں زمین سے، رانے پیٹ سے اور کوہنیاں زمین اور رانوں سے جدا رہیں گی۔ عورت قعدہ میں تورک کرے گی، یعنی اپنے دونوں پاؤں کو اپنے دائیں طرف باہر کی طرف نکال دے گی، جبکہ مرد بایاں پاؤں بچھا کر دونوں سرین اس کے اوپر رکھے گا اور دایاں قدم کھڑا کر لے گا اور دایاں قدم کی جو انگلیاں ہیں وہ قبلہ رخ کر لے گا۔ احادیث مبارکہ میں بھی عورت اور مرد کی اس نماز کے فرق کو بیان کیا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے اپنی کتابوں میں نماز کے واجبات بھی بیان فرمائے۔ واجب فرض کے بعد درجہ رکھتا ہے، اس کا کرنا بھی نماز میں ضروری ہے۔ اگر کوئی واجب کو ترک کر دیتا ہے، جان بوجھ کر کرے گا، نماز دوبارہ پڑھنا لازم ہوگی، اور اگر اس واجب کو بھول کر ترک کر دیا تو نماز کے آخر میں اگر یہ سجدہ سہو کر لیتا ہے تو اس کی نماز ہو جاتی ہے۔ بعض اور بھی صورتیں ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ مسائل بھی سماعت فرمائیے۔ تکبیر تحریمہ میں لفظ اللہ اکبر کہنا یہ واجب ہے۔ فرضوں کی تیسری اور چوتھی رکعت کے علاوہ باقی تمام نمازوں کی ہر رکعت میں الحمد شریف پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ سورت ملانا یہ بھی واجب ہے، یا قرآن پاک کی ایک بڑی آیت جو چھوٹی 3 آیتوں کے برابر ہو یا 3 چھوٹی آیتیں پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ الحمد شریف کا سورت سے پہلے پڑھنا، اسی طرح الحمد شریف اور سورت کے درمیان میں آمین اور بسم اللہ الرحمن الرحیم کے علاوہ کچھ اور نہ پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ قرات کے فوراً بعد رکوع کیا جائے، ایک سجدے کے بعد بالترتیب دوسرا سجدہ کر لینا۔ تعدیل ارکان یعنی رکوع، سجود، قومہ اور جلسہ میں کم از کم ایک بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار ٹھہر جانا یہ واجب ہے۔ قومہ یعنی رکوع سے بالکل سیدھا کھڑا ہونا، خواہ وہ اسلامی بہنیں ہوں، اسلامی بھائی ہوں، بالکل کمر سیدھی کرنی چاہیے۔ کمر سیدھی کرنا یہ ضروری ہے، تب یہ قومہ ادا ہوتا ہے۔ اگر یہ کمر سیدھی نہ کریں، رکوع سے اٹھتے اٹھتے بیچ میں سے ہی سجدے کی طرف چلے گئے تو ایسی صورت کے اندر واجب چھوٹ جاتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ علماء نے یہ بھی فرمایا کہ جلسہ یعنی 2 سجدوں کے درمیان سیدھی طرح بیٹھ جانا۔ بعض اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس طرح بھی عمل کرتے ہیں، ایک سجدے سے اٹھتے ہوئے بیچ میں سے ہی دوسرے سجدے کی طرف چلے جاتے ہیں اور جلدی مچاتے۔ ایسا بھی ہرگز نہیں کرنا چاہیے، بلکہ ایک سجدے سے بالکل سیدھے بیٹھ جائیں، ایک مرتبہ سبحان اللہ کہنے کی مقدار بیٹھیں اور اطمینان ہو جائے، اس کے بعد دوسرے سجدے کی طرف منتقل ہو جائیں۔ قاعدہ اولا یہ واجب ہے اگرچہ نماز نفل ہو۔ نفل میں 4 یا اس سے زیادہ رکعتیں ایک سلام کے ساتھ پڑھنا چاہیں تب ہر 2 رکعت کے بعد قعدہ کرنا یہ فرض ہے، اور ہر قعدہ اخیرہ ہے۔ اگر قعدہ نہ کیا یعنی 2 رکعت کے بعد نہ بیٹھے اور بھول کر کھڑے ہو گئے تو جب تک اس رکعت کا سجدہ نہ کر لے تو پھر لوٹ آئے اور سجدہ سہو بھی آخر میں کرنا پڑے گا۔ اگر نفل کی تیسری رکعت کا سجدہ کر لیا تو 4 پوری کر کے سجدہ سہو کرے۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد یعنی اتحیات کے بعد آگے کچھ بھی نہ بڑھانا۔ دونوں قعدوں میں تشہد مکمل پڑھنا، اگر ایک لفظ بھی چھوٹا تو واجب ترک ہو جائے گا اور سجدہ سہو واجب ہو جائے گا۔ فرض، وتر اور سنت مؤکدہ کے قعدہ اولا میں تشہد کے بعد اگر بے خیالی میں اللہم صلی علی محمد یہاں تک کہہ لیا تو سجدہ سہو واجب ہو گیا۔ اگر جان بوجھ کر کہا تو نماز لوٹانا واجب ہے، یعنی سجدہ سہو کے ساتھ بھی اس کی تلافی پھر ممکن نہیں ہوگی۔ دونوں طرف سلام پھیرتے وقت لفظ السلام کہنا یہ دونوں بار واجب ہے،
لفظ علیکم کہنا یہ واجب نہیں بلکہ سنت ہے۔ وطر میں تکبیر قنوت کہنا، اللہ اکبر کہہ کر کانوں تک ہاتھ لے جانا اور پھر باندھ لینا اور اس کے بعد دعائے قنوت پڑھنا، تو کہا کہ تکبیر قنوت جو ہے یہ واجب ہے۔ وطر میں دعائے قنوت پڑھنا یہ بھی واجب ہے۔ ہر فرض و واجب کا اس کی جگہ ہونا، رکوع ہر رکعت میں ایک ہی بار ہونا، یعنی ایسا نہیں کہ ایک رکعت میں جیسے 2 سجدے ہوتے ہیں ویسے 2 رکوع کیے جائیں، بلکہ ہر رکعت میں ایک رکوع ہے اور 2 سجدے ہیں۔ سجدہ ہر رکعت میں 2 ہی بار کرنا یہ بھی واجب ہے۔ دوسری رکعت سے پہلے قعدہ نہ کرنا، 4 رکعت والی نماز میں تیسری رکعت پر قعدہ نہ کرنا۔ آیت سجدہ پڑھی ہو تو سجدہ تلاوت کرنا، سجدہ سہو واجب ہوا ہو تو سجدہ سہو کرنا، 2 فرض یا 2 واجب یا فرض اور واجب کے درمیان 3 تسبیح کی مقدار یعنی 3 بار سبحان اللہ کہنے کی مقدار وقفہ نہ ہونا، یہ بھی واجب ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ان مسائل کو یاد رکھیے اور ان پر عمل بھی کرتے رہیے۔ آئیے آج کے اس سلسلے میں ریکارڈڈ سوالات شامل کرتے ہیں۔ فیصل آباد سے میں عرض کر رہا ہوں کہ مفتی صاحب سے میرا سوال عرض یہ ہے کہ کیا نماز تہجد کے لیے سونا شرط ہے یا بغیر سوئے بھی نماز تہجد پڑھی جا سکتی ہے؟ جواب ارشاد فرما دیں، جزاک اللہ خیر۔ نماز عشاء پڑھ کر سونے کے بعد طلوع فجر سے پہلے رات کے کسی بھی حصے میں اٹھ کر جو نوافل پڑھے جاتے ہیں ان کو تہجد کہتے ہیں، اور تہجد کے لیے سونا شرط ہے، یعنی ضروری ہے۔ اگر نماز عشاء پڑھنے کے بعد نہیں سوئے اور فجر کا وقت شروع ہو گیا ہے تو چونکہ سونا شرط نہیں پائی گئی تو لہذا نماز تہجد نہیں پڑھ سکتے۔ اگر نوافل کا ثواب حاصل کرنا چاہیں تو صلاۃ اللیل پڑھ سکتے ہیں، احادیث مبارکہ میں اس کی بھی بہت زیادہ فضیلت وارد ہوئی ہے۔ میرا نام محمد عرفان گرایا ہے، تو میں گوجرا سے بلانگ کرتا ہوں۔ میرا مفتی صاحب سے یہ سوال ہے کہ مغرب کی نماز سے پہلے ہم قرآن مجید پڑھ سکتے ہیں کہ نہیں؟ مغرب کی نماز سے پہلے قرآن پاک پڑھنا جائز ہے، البتہ اگر مکروہ وقت شروع ہو چکا ہے تو اس میں نہ پڑھنا بہتر ہے۔ مدنی چینل کے ناظرین، ہمارے آج کے سلسلے کا وقت اختتام کو پہنچا۔ آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ تبارک و تعالی سے دعا کرتے ہیں اللہ کریم جو کچھ سنا ہے، جو کچھ سنایا ہے، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق بھی عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہر عبادت سے برتر عبادت نماز، ساری دولت سے بڑھ کر ہے دولت نماز، ہر عبادت سے برتر عبادت نماز۔